ہی جو ہے وہ ہماری تنخواہیں بھی خود ہی کھا رہے ہوں، اور کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اور ادھر ادھر سب جگہوں پہ کہا کہ یہ تنخواہ لے رہے ہیں، تو مجھے شک ہے کہ یہ تنخواہیں انہوں نے اپنی ڈبل کر لی ہیں ہمارے چکر میں۔ اور اس میں سے پھر اسپیکر نے جو جیری مینڈرنگ کی، جو انہوں نے ایک مدد کی، اس انفارچونیٹلی سارے ادارے جو ہیں ان میں کوئی، ورنہ اسپیکر کا عہدہ جو ہے، چیئرمین سینیٹ کا عہدہ جو ہے، ان کے وقار ہوتے ہیں دنیا میں، ایسے نہیں کہ وہ کو بالکل ہی جو ہیں وہ ایسے عہدے جن کی کوئی وقار ہی نہ ہو، عزت نہ ہو، لیکن انفارچونیٹلی چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں اور ان کی وجہ سے کرسیوں کا، اداروں کا مقام نیچے آ گیا ہے، اور یہ اسپیکر کا، چیئرمین سینیٹ کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی عالم ہے۔ تو اسپیکر نے ہمارے اپنی طرف سے بڑی چالاکی کی اور کہا کہ وہ سیٹیں جہاں پہ پی ٹی آئی بڑی کمزور ہے یا کم مارجن سے جیتی ہے، ہم ان کے اوپر الیکشن کروا لیں۔ ہم ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ میں بھی اسپیکر کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر رکھا، حالانکہ کورٹس کا کوئی کام نہیں تھا کہ وہ سیاست میں اس طرح کی مداخلت کرتی۔ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی تھی جاوید ہاشمی کیس میں، ایم این ایز کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بات کی ہے، یہ لا ہے پاکستان کا۔ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ درخور اعتنا نہیں سمجھا، اور روزانہ نہیں سمجھتی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں قانون کیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو نہیں ہے کہ ہم باقی صوبوں کے مقدموں پہ فیصلہ دے سکیں۔ 12 بجے اسی ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ جو مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف وغیرہ پہ ایف آئی آر ہیں اس کا آپریشن ہم معطل کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو خیر عدالتی نظام تو پاکستان میں رہ ہی نہیں گیا، اور آج پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اعظم سواتی کے خط کے اوپر بڑا اسٹرانگ سٹانس بھی جو ہے وہ لیا ہے، اور اس پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وکیل ہی ہیں جو ایک ہراول دستے کا کردار ادا کر سکتے ہیں رول آف لا کی اسٹرگل میں، اور ان کو آگے جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ استعفے دیں جا کے۔ ہم نے استعفوں کے لیے لیٹر لکھا اسپیکر کو، اسپیکر نے اس کا جواب دیا، وہ جواب جو ہے وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا، کہ جی میں بیٹھا ہوں گا فلانے دن، میں بیٹھا ہوں، نہ تاریخ لکھی ہے نہ کچھ لکھا ہے کہ کب آئیں کیا کریں۔ اور جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں، اب خود ہی چونکہ اسپیکر آفس کی طرف سے تو کوئی انٹیمیشن نہیں ہے، جس دن ہم کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، اسپیکر صاحب جو ہے وہ ایسے ایوان سے فرار ہو جاتے ہیں جیسے کالا چور بھاگتا ہے چوری کے بعد۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ استعفے بھی نہیں لینا چاہتے، اب کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ہماری جو پارلیمنٹری ہمارے جو چیف وہیب عامر ڈوگر، ان کی بات ہوئی ہے اسپیکر آفس سے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کل آپ آ جائیں، میں کل ہوں گا، لیکن کل رات کو پھر میں نے آسٹریلیا چلا جانا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف ہمارا رونا پٹنا نہیں ختم ہو رہا کہ ملک میں ڈالرز نہیں ہیں، اس وقت جو ڈالر جو ہے وہ مل نہیں رہا ہمارا۔ اس کے بعد اب سونے کی شارٹیج ہو گئی ہے، کیونکہ الحمدللہ جو 8 مہینوں میں ہمیں سیاسی استحکام ملا ہے، چیزیں ملی ہیں، اس میں پہلے ڈالر نہیں مل رہے تھے، اب سونا ملنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا کیونکہ لوگوں نے سونا خریدنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کابینہ جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ کبھی تشریف لے آئے تو لے آئے، ادروائز تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اسپیکر ہے، ایم این ایز ہیں، ہمارے وزیر ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ باہر دوروں پہ رہتے ہیں، اور اب تو جو میڈیا نے سٹوری بریک کی کہ 1.7 بلین روپیز تو صرف بلاول بھٹو کے دوروں پہ خرچ ہو گیا۔ ابھی یہ جو گئے تھے 777 لے کے شہباز شریف صاحب چائنا، صرف ایک دن کے دورے کے اوپر 43 لوگ چائنا گئے، اور چائنا نے کہا کہ جی ہم صرف 5 لوگوں کی میزبانی کریں گے، باقیوں کے پیسے آپ خود دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی کیا حالت ہے، نہ ان لوگوں کو کوئی جو ہے وہ سمجھ ہے نہ کچھ ہے، سوائے اس کے انہوں نے ایک حکومت نام رکھا ہوا ہے بیرونی دوروں پہ جانے کا، اور اس کے بعد اپنے جو این آر او میں جو ان کے کیسز ہیں ان کو مینج کرنے کا۔ تیسرا، حکومت کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ 52% 8 مہینوں میں اضافہ ہو گیا ہے ٹیررزم میں۔ کل پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کئی دوستوں نے دیکھی ہوگی، جو ایک طالبان جو ہے مارگلا کی پہاڑیوں سے پارلیمنٹ ہاؤس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وی آر کمنگ۔ اب اندازہ لگا لیں کیا پاکستان کی حالت انہوں نے کر دی ہے۔ 2020 میں 2021 میں پاکستان بیسٹ ڈیسٹینیشن ڈکلیئر ہو رہا تھا ٹورزم کی دنیا میں، پوری دنیا کا ٹورسٹ پاکستان آ رہا تھا۔
ایک سال میں ماشاءاللہ اس ہفتے آپ دیکھیے امریکہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، چائنا نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، آسٹریلیا نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، اور باقیوں کو تو چھوڑ دیں، سعودی عربیہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی پاکستان کہ یہ ہمارے شہری پاکستان جانے سے گریز کریں، اور اپنے سفارتکاروں کو محدود کر دیا آپ اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹلز میں نہ جائیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ جب افغانستان کے اندر حکومت بدلی، آپ سب لوگ میڈیا کے سے جو وابستہ ہیں، آپ لوگ ہمیشہ یہ نوٹ کر رہے ہوں گے، ہر ہفتے عمران خان افغانستان کے اوپر کانفرنس لے رہے تھے، کبھی وہ IS ہیڈ کوارٹرز ہم جا رہے تھے، ISI سے جو ہے وہ بریفنگز لے رہے تھے، کبھی GHQ کی بریفنگز ہو رہی تھیں، پارلیمنٹ کے اندر بریفنگز ہو رہی تھیں، کیونکہ ہم افغانستان کی صورتحال سے خود کو بڑا کنیکٹڈ فیل کرتے تھے۔ افغانستان میں صورتحال خراب ہوگی، پاکستان میں خراب ہوگی، اور آپ ہر وقت نہیں لڑ سکتے۔ یہ جو ایک پیپلز پارٹی کا اور کل پرسوں ایاز صادق کا جو بیان ہے نا کہ جناب اپنا یہ بس آپ نے فلانے جو ہیں یہ کر دیا، اور صرف ان کے پاس یہ کہ حل ہے کہ ہر ایک کے اوپر بم میزائل مار دو، اس طرح نہیں ہوتا۔ جب آپ بم میزائل کسی پہ ماریں گے وہ بھی آگے سے ریٹیلیٹ کرے گا۔ سارے کو ہم PTI جیسے 25 مئی کے شریف لوگ تو نہیں ہے نا جن کے پاس آگے اسلحے ہیں، وہ پھر یوز کریں گے۔ ہم ایک بڑے منصوبے کے تحت جو ہے کمپریہنسو ٹاکس کے ذریعے ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ PTI کی جو پالیسی تھی، افغان پالیسی تھی، وہ پاکستان کی اشروں کے بعد ایک بہت منظر وہ عمران خان کی ہے، کیونکہ عمران خان کے جو ہاتھ ہیں وہ افغانیوں کے لہو سے نہیں رنگے ہوئے۔ باقی ہماری لیڈرشپ تو انوالو ہے ساری افغانستان میں، جس طرح سے امریکہ کے ساتھ مل کے وہاں خون کی ہولی کھیلی گئی، اس لیے عمران خان کی صرف وہاں پہ عزت ہے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو پاکستان میں ہم نے فینسنگ کر دی، بارڈر کنٹرول امپروو کر دیے، ہم بارڈر مارکیٹس کھول رہے تھے، کیونکہ افغانستان پاکستان میں بہت بڑی آبادی ہے۔ چمن میں آپ دیکھیں، کہیں خیبر میں آپ دیکھیں، بہت بڑی آبادی ہے جس کا ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہے۔ ہم کہہ رہے تھے اس کو ریگولیٹ کریں، ہم بارڈر مارکیٹس کھول رہے تھے، سارے کا سارا کام 8 مہینے سے جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب واشنگٹن سے پہلے جو ہے وہ یہاں سے جہاز لیتے ہیں، واشنگٹن پہنچ دیتے ہیں، کبھی انہوں نے کابل کے اوپر، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کابل میں افغانستان کی صورتحال کیا ہے، TTP کا مسئلہ کیا ہے۔ TTP میں یہ جو 40-50 ہزار پاکستانی ہے جو انٹرنل ڈسپلیس ہوا ہے افغانستان کے اندر، آپ نے ان کو کچھ سولوشن دینا ہے، ان کو سیٹل کرنا ہے۔ اس کے بجائے حکومت نے کیا کیا ہے کہ مرڈ ایریاز کے جو سارا پیسہ ہے وہ روک لیا۔ یہ آپ نے فاٹا کو مرج کر لیا ہے، وہاں 1 روپیہ آپ نہیں دے رہے، اور خیبر پختونخوا کی جو پولیس سیٹ اپ بنانے کے لیے CTT کے لیے آپ نے 1 روپیہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ اس کی حکومت کو نہیں دے رہے۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں ایک طرف آپ نے جو روایتی سسٹم وہاں پہ چل رہا تھا ٹرائبل ایریاز میں، آپ نے اس کو ختم کر دیا، اور آپ نے اس کو آلٹرنیٹ دیا نہیں۔ اب وہاں پہ ساری دوبارہ جو ہے وہ مصیبت شروع ہو گئی ہے۔ آبادی کو سیٹل کرنا ہوتا ہے، صرف بم مارنے سے جو ہے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آپ نے آلٹرنیٹ طریقے بنانے ہوتے ہیں، آپ نے بات چیت کرنی ہوتی ہے، جو پاپولیشن کے جائز مسائل ہیں ان کو سن کے حل کرنا ہوتا ہے، یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک دن کبھی آپ نے سنا ہو کہ شہباز شریف نے کیبنٹ کی کوئی افغانستان کے اوپر کوئی بریفنگ لی ہو، کوئی مرڈ ایریاز کے اوپر کوئی بریفنگ لی ہو؟ آپ نے ایک دن کبھی سنا ہو کہ حکومت کے وزراء جو ہے، انٹیریئر منسٹر جو ہے، سوائے فیصلہ آباد میں جانے کے اور یہ حکومت آگے پیچھے کر لو، بڑکیں مارنے کے، عورتوں اور بچوں کے اوپر تشدد کرنے کے علاوہ، کبھی آپ نے سنا ہو کہ انٹیریئر منسٹر وانا گیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ مرڈ ایریاز میں گیا ہے، لوگوں سے ملا ہے، ان کی بات چیت سنی ہے، ان کے مسائل کا ادراک کیا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ پرواہ نہیں۔ ہماری حکومت جو ہے، یہ جو اس وقت ایک سمجھیے کہ جوکرز کا ایک ٹولہ ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں، اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے۔ غلط کیا انہوں نے، ایک اچھی خاصی اسٹیبل حکومت چل رہی تھی، اور یہ جو ایک بیرونی دباؤ کے اوپر جس طریقے سے پاکستان میں تبدیلی لائی گئی، اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاسی، سماجی اور معاشی جو فیبرک ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اور جب بھی کوئی، اور عمران خان ایک نیشنل لیڈر ہے، ایک ہی پاکستان کا لیڈر ہے جس کی چاغی کے پہاڑوں سے لے کے خیبر تک، اور لاہور سے لے کے کراچی تک، اور گلگت سے لے کے مظفر آباد تک، جس کی آواز جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے، ایک نیشنل لیڈر ہے۔
آپ اس کے بغیر یہ جو قصے کہانیاں ہیں یہ نہیں چل سکتی. عمران خان کے بغیر تو پاکستان کی سیاست بھانج ہے، اور عمران خان کے بغیر پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام کا بھی نہیں سوچنا امکان آباد. ہمیں بہت تشویش ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ایک غلطی کی، اس وقت ایک بہترین حکومت کو جس طرح سے گھر بھیجا گیا اور پی ڈی ایم کے یہ جو جوکرز ہمارے پہ مسلط ہوئے. اس کے بعد دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ اب سوچنے میں، اور یہ بات جو سیریسلی آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیج کے ہم 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دیں. دیکھیں، یہ پاکستان کے ساتھ یہ تجربے اور مذاق بند ہونا چاہیے. پاکستان کا ایک آئین ہے، اس آئین کے اندر پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں وضاحت سے اور صراحت سے لکھ دیا گیا ہے. یہ کہنا کہ اب شہباز شریف اور ان کی حکومت نہیں چل رہی. اسلام آباد میں تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو آپ نے ملاحظہ کی.